بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، صفات پروردگار عالم اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی شناخت کے سلسلے میں تین نظریے اور تین عقیدے ہیں۔ ایک نظریہ تشبیہ کہ مخلوقات سے شباہت دیتے ہوئے، کیونکہ انسان کے ارد گرد، انسان کے آس پاس یہی اشیاء عالم ہیں، یہی مادی موجودات ہیں، یہی مخلوقات ہیں، اور انہی کی صفات انسانوں کے سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا معرفت صفات پروردگار کیسے انسان کے لیے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، یہ انسان کیسے شناخت حاصل کرے گا کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہیں۔ اس کا ادراک اور اس کی شناخت اور اس کی معرفت انسان کو یوں ہی حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کی صفات کو شباہت دے، تشبیہ دے۔ کہ مثال پیش کی گئی تھی کہ جیسے ایک شخص جود و سخا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے جود و سخا اور اللہ کی عطا، وہ عطا کرنے والا مہربان پروردگار ہے۔ یہ عطا کرنے کی صفت کو انسان جو ہے وہ یوں پہچانے گا کہ اس کی صفت کو تشبیہ دے گا کہ عطا کرنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا انہی کو دیکھ کر عطا کرنے کی صفت اللہ کی جو ہے وہ اسی کی طرح ہے، ان لوگوں کی صفت کی طرح عطا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا عطا کرنے کی صفت اللہ کی جو ہے وہ مشابہ ہے اور شباہت رکھتی ہے، اس کو تشبیہ دیتا ہے مخلوقات کی اور عطا کرنے والے انسانوں کی صفات سے، اور پھر عطا کرنے کی صفت کے بارے میں ایک شناخت انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل اس کے بطلان پر اور غلط ہونے پر اور صحیح نہ ہونے پر عزیزان گرامی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واجب الوجود بذاتہ ہی ہے، جو محتاج نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے، وہ سب کی خالق ذات ہے، وہ اپنے وجود کے لیے محتاج کسی اور کی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، وہ سب کو عطا کرنے والی ذات ہے، اسے کوئی عطا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ضرورت مند اور احتیاج رکھنے والی محتاج ذات نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے غنی اور بے نیاز ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مخلوقات اور موجودات عالم ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب مخلوقات ممکن الوجود ہیں، یعنی محتاج ہیں، فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نیاز مند ہیں اپنے وجود میں آنے کے لیے، اپنے وجود کے باقی رہنے کے لیے۔ جب باقی رہنے کے لیے جو بھی اسباب اور نعمتیں اور ضروریات ہیں وہ کہاں سے ملیں؟ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ وہ منعم، نعمتیں دینے والا، محسن، نیکیاں اور احسان اور حسن سلوک کرنے والا، عطا کرنے والا، معطی پروردگار، جو عطا کرتا ہے اپنی بخشش سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کو، مخلوقات کو۔ تو یہ ان مخلوقات کو نعمتیں اور ان کی ضروریات کی چیزیں جن کی طرف وہ نیاز مند ہیں، روزی اور رزق، نعمتیں اور ضروریات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بابرکت ذات کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اور ملتی ہیں۔ لہٰذا اس
کریم پروردگار کا جو واجب الوجود ہے، جو بے نیاز ذات ہے، اس کا فعل اور اس کی صفت جو ہے وہ مخلوقات کے فعل سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تشبیہ درست نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مانند کوئی شے نہیں ہے، اس اللہ کی کاریگری کی طرح کسی کی کاریگری نہیں ہے، اس اللہ کی صنعت اور اس کے خلق کے فعل کی مانند کسی مخلوق کا فعل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، یہ ایک آیت کریمہ کے ذریعے اور اسی طرح دیگر آیات کریمہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، اور عقل اسے قبول بھی نہیں کرتی استدلال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ دوسرا نظریہ جو نظریے تنزیہ ہے اس کے مقابلے میں، کہ کسی طریقے سے پہچان اللہ کی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو واجب الوجود بذاتی ہی، لہذا اس کی صفات کی شناخت ممکن نہیں ہے۔ اس نظریے کے باطل ہونے پر اور درست نہ ہونے پر، اس نظریے کے ٹھیک نہ ہونے پر جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بیان ہو گئے۔ خلاصتاً میں نے ریپیٹ کیا اور ریوائز کیا ہے تاکہ اب ہم سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اور تیسرا نظریہ اور تیسرا اعتقاد اس سلسلے میں صفات پروردگار کے بارے میں، کہ صفات کی شناخت ممکن ہے، جیسے نظریہ تنزیہ والے کہتے ہیں کہ ناممکن، ایسا نہیں۔ یہ تیسرا نظریہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ شناخت ممکن ہے، عقل اللہ نے عطا کی ہے تاکہ اللہ کی معرفت انسان حاصل کرے، لہٰذا یہ معرفت اس عقل کی استعداد و صلاحیت کے دائرے میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتا ہے، شناخت حاصل کرتا ہے صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں۔ لہٰذا یہ نظریہ کہتا ہے کہ ممکن ہے، پیدائش ہی کا مقصد انسان کی یہ ہے کہ وہ معرفت پروردگار اس عقل کے ذریعے حاصل کرے، یہ حقیقتوں کی شناخت، صفت باری تعالیٰ کا ادراک انسان کے لیے حاصل ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے ہر قسم کے عیب اور نقص اور خامی سے، اور مخلوقات میں جہاں فقر ہے، نیاز مندی ہے، احتیاج ہے، خامیاں ہیں، نقائص ہیں مخلوقات کے وجود میں، لہٰذا وہ موجودات، وہ ذات، وہ اشیاء کہ جن میں نقائص ہیں، عیوب ہیں، خامیاں ہیں، تو یہ خامیوں والی ذات جو ہے، خامیوں والا موجود جو ہے، اس کی صفت جو ہے، اس کی صفت کے ساتھ اس بابرکت ذات کی صفات کو کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جو ہر شے سے بے نیاز ہے اور تمام اشیاء اس کی نیاز مند اور ضرورت مند ہے۔ وہ غنی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کی احتیاج نہ رکھنے والی ذات، وہ محتاج ذات نہیں ہے۔ اور مخلوقات اور ما سوی اللہ جتنے موجودات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیاز مند ہیں، لہٰذا وہ بابرکت ذات جو واجب الوجود بذاتہ ہی ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی صفات جو ہے، اس کی صفات کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی اس واجب الوجود بذاتہ ہی کو، تو پھر کیسے ہم اس کی صفات کو تشبیہ دیں؟ یہ دوسرا نقطہ، یہ تیسرے نظریے کا دوسرا نقطہ۔ لہٰذا صفات کی شناخت ممکن ہے عقل کی صلاحیت کے مطابق، بقدر استعداد عقل۔ دوسری بات اور دوسرا نقطہ عزیزان گرامی اس تیسرے نظریے کا، وہ یہ ہے کہ تشبیہ دینا درست نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود کجا، اور یہ مخلوقات جو محتاج، نیاز مند ہیں، فقیر ہیں، خامیوں سے بھرپور ہیں، یہ کجا؟ بس اس پستی میں موجودات جو نقائص سے بھرپور ہیں، اس بالا و برتر ذات کو جو بے نیاز ذات ہے، اس کی صفات کو ان کی صفات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا کیسے پہچانے؟ تشبیہ کے بغیر پہچانے۔ پہچان ممکن ہے، شناخت کا حاصل ہونا، معرفت کا حاصل ہونا انسان کے لیے ممکن ہے،
اور معرفت کا حاصل ہونا موقوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشابہ قرار دیا جائے معاذ اللہ، اس کی صفات کو شبیہ صفات مخلوق قرار دیا جائے اور مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دیتے ہوئے پھر صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں، بیان کی جائیں اور اس کی شناخت ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ صفات کی شناخت جو ہے بغیر تشبیہ کے امکان پذیر ہے، ممکن ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی شناخت حاصل ہو، جیسے قرآن نے پہچنوایا آپ عزیزوں کی خدمت میں، معزز ناظرین کی خدمت میں سورہ حشر کی آیت کریمہ پیش کی گئی تھی 22ویں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کیے کہ اللہ عالم الغیب والشہادت ہے، لہٰذا یہاں تشبیہ کے بغیر انسان کے علم سے تشبیہ نہیں دی جاتی ہے، انسان کے علم سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، بیان ہوا کہ وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے، جو چیزیں ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں پوشیدہ اور باطن میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں آشکارا ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں غیب میں ہیں اس کو بھی پہچانتا ہے اور جانتا ہے، علمی لحاظ سے احاطہ رکھتا ہے، سب اس کے مملوک ہیں، لہٰذا کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ذرہ اور ایک تنکا بھی اس کی نگاہوں سے اور اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا وہ عالم ہے اور علمی لحاظ سے احاطہ رکھنے والی ذات ہے۔ یہ شناخت انسان جو ہے علم الہی کے بارے میں حاصل کرتا ہے، اس حد تک اللہ کی شناخت انسان کو اپنی عقل کے دائرے میں رہ کر حاصل ہوتی ہے کہ وہ ذات علیم ہے، علم رکھنے والی ہے اور وہ علمی لحاظ سے احاطہ رکھتی ہے۔ اب وہ کن ہے علم الہی کیا ہے اور وہ علم کی تمام حقیقت کیا ہے، وہ انسان کے لیے آشکار یقیناً نہیں ہو سکتی اس محدودیت عقل کے ساتھ، لیکن اس کا علیم ہونا اور علمی لحاظ سے کوئی شے اس سے پوشیدہ نہ ہونا، یہ معنی انسان جو ہے اس کا ادراک انسان کو ہوتا ہے، اس معنی کی طرف انسان توجہ کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ شناخت اس لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت خدا، جب اس رحمت خدا کے اثرات کو اور نشانیوں کو مجسم صورت میں اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو اور اس کی رحمت کو، اللہ کی رحمت کو اور اس کی نشانیوں کو جب انسان کائنات میں دیکھتا ہے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا رحیم اور رحمان ہونا اور اس کی رحمت کی صفت یہ اپنی عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے بے قدر استعداد اور صلاحیت عقل انسان کو شناخت حاصل ہوتی ہے اس رحمت کی صفت کے بارے میں۔ انسان پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ وہ رحمت خدا جو ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہر چیز پر، وہ رحمت خدا جس کی نشانیاں اور آیتیں جو ظاہر ہوتی ہیں اس کائنات میں، رحمتیں، اس کے اثرات جو انسان کو نظر آتے ہیں اور انسان مشاہدہ کرتا ہے، لہٰذا اس رحمت کی صفت کی شناخت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے، بس پہلا نقطہ یہ کہ ناممکن نہیں ہے معرفت صفات باری تعالیٰ کی، بے قدر استعداد عقل ممکن ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کی شناخت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو تشبیہ دی جائے اور شباہت دی جائے مخلوقات کی صفات سے اور پھر انسان پہچان سکے، نہیں، اس مرحلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تشبیہ کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنی عقل کی استعداد کے مطابق اور اس کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے بارے میں ادراک انسان کو حاصل ہوتا ہے اور شناخت انسان کے لیے حاصل ہوتی ہے صفات پروردگار عالم کے سلسلے میں اور اس کے بارے میں۔ اور دیکھیں تشبیہ دینا درست نہیں ہے، وہ آیت کریمہ تھی اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن علی بن بابویہ جو ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے کتاب توحید، تو عقائد سے مربوط روایتیں جو معصومین علیہم السلام سے ہے روایت کی اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں، لہذا ایک روایت یہیں کتاب توحید سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ فَمَعَانِيُّ الْخَلْقِ عَنْهُ مَنْفِيَّةٌ،
روایت میں آیا ہے کہ خلق اور مخلوقات کے جو معانی اور صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ شباہت دے کے یہ نہیں کہیں کہ مخلوق کی جو صفات ہیں ایسی صفات، الیاذ باللہ معاذ اللہ، یہ ایسی صفات یا اس قسم کی صفات کا اللہ مالک ہے، اور اللہ کی ذات میں یہ صفات ہیں، صفات کو اس طرح بیان نہ کریں۔ معانی الخلق، جو مخلوقات کی صفات ہیں وہ عنہ اللہ تعالیٰ سے منفی ہیں، لہٰذا شباہت دینے کی اور تشبیہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اس روایت میں، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں سامعین عزیزان گرامی، وہ اسی کتاب توحید ہی سے ہے روایت، اور اس روایت کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم اختتام کی منزل کی جانب لے جائیں۔ ایک اور روایت میں یہیں کتاب توحید میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے یہ روایت، اور اس میں یہ امام رضا علیہ السلام سے، امام ہشتم سے یہ روایت منقول ہے کہ یہ تینوں نظریات، گویا اس کی طرف اشارہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ للناس فی التوحید ثلاثۃ مذاہب، کہ لوگ جو ہیں وہ تین قسم کے نظریات رکھتے ہیں توحید کے سلسلے میں اللہ کی، بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ، اپنے عقیدے کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ ہیں۔ مذاہب نفی و تشبیہ و اثبات بغیر تشبیہ۔ ایک مذہب یہ ہے کہ نفی، یعنی وہ نفی کرتے ہیں، تنزیہ کرتے ہیں کہ شناخت ممکن ہی نہیں، پاسبل نہیں، امپاسبل ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، شعور کی نعمت دی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اور جب معرفت ممکن نہیں ہے تو پھر انسان کیسے شناخت حاصل کرے گا؟ معرفت پروردگار اس اشرف المخلوق کو کیسے حاصل ہوگی؟ بس کچھ نفی کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تشبیہ، اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں اور یوں صفات کو بیان کرتے ہیں اور یوں صفات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ سمجھنا اور یہ تشبیہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ تیسرا نظریہ ہے اثبات بغیر تشبیہ، یعنی وہ صفات کو پہچانتے ہیں اور صفات کو بیان کرتے ہیں بغیر مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دیے ہوئے۔ پس دیکھیے فمذہب النفی لا یجوز، یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ شناخت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مذہب التشبیہ لا یجوز، پھر فرمایا کہ جو تشبیہ دیتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، لأن اللہ تبارک و تعالی لا یشبہہ شیء، اس کے ساتھ کوئی چیز شبیہ نہیں ہے، کوئی چیز شباہت نہیں رکھتی۔ والسبیل فی الطریقۃ الثالثۃ اثبات بلا تشبیہ، پس شباہت دیے بغیر شناخت حاصل ہوتی عقل کو، اور یہ پاسبل ہے اور ممکن ہے، اور معرفت بے قدر استعداد عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں شناخت حاصل کرتی ہے، معرفت پیدا کرتی ہے، اور معرفت انسان کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی روایت کے ساتھ تینوں نظریات واضح ہو گئے۔ انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو اگلے پروگرام میں یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔